الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له لا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں بھائی بزرگوں، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام کے اندر، کافتاً، پورے پورے، ولا تتبعوا، اور نہ پیچھے چلو، خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کو. کیوں؟ اس لیے انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان انسانوں کا دشمن ہے، خاص طور پہ مومنین کا دشمن ہے. مومنین کا دشمن اس وجہ سے ہے کہ مومن بندوں کے لیے اللہ نے دنیا میں عزت رکھی ہے اور مرنے کے بعد تو ہے ہی ان کے لیے عزت. اور شیطان دنیا میں بھی ذلیل ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہے. شیطان اپنا بنانے کی کوشش کرے گا. کافر تو ہے ہی اس کے، محنت تو اس نے ایمان والوں پہ کرنی ہے. اسی لیے شیطان کیا کرتا ہے؟ انما یأمرکم بالسوء، اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں برائی کا حکم دے گا، والفحشاء، اور بے حیائی کا حکم دے گا. شیطان کا کام یہ ہے کہ نیکی سے ہٹا کر برائی پہ لگانا، اور اچھائی سے ہٹا کر برے راستے پہ ڈالنا، عدل سے ہٹا کر ظلم پہ ڈالنا، انصاف سے ہٹا کر ظلم پہ ڈالنا، ایمان سے ہٹا کر کفر پہ ڈالنا. شیطان کا یہ کام ہے. اس لیے شیطان کا کام اس لیے ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے اس شیطان کو کہا تھا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اے مردود جب تو میرا حکم نہیں مانتا تو میرے دربار سے نکل جا. شیطان کو اللہ نے اپنے دربار سے نکالا. اب شیطان نے اللہ سے دعا مانگی. اللہ کیسے مہربان، دعا سننے والے ہیں. شیطان کی دعا بھی سن. شیطان نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ آپ نے مجھے اپنے دربار سے نکال دیا، اب میں آپ سے دعا کرتا
مجھے اب مہلت دے. کتنی مہلت؟ 1 2 سال 50 سال 1 صدی 2 صدی. فرمایا قیامت تک. اللہ نے فرمایا انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک تجھے مہلت ہے، تجھے نہیں پکڑائے. اب جب شیطان کو مہلت مل گئی تو پھر کہنے لگا قال فبما اغويتني لأغوينهم اجمعين ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. شیطان نے کہا یا اللہ اب مجھے مہلت تو مل گئی، اب میرا کام کیا ہے؟ اب میں تیرے جو مومن بندے ہیں، تیرے جو نیک بندے ہیں، اب میں ان کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کروں گا. کبھی میں ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالوں گا، کبھی میں ان کی عزت پہ ڈاکہ ڈالوں گا. میں چاروں طرف سے ان کا ایمان لوٹنے کی پوری کوشش کروں گا. کبھی دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے آؤں گا، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی پیچھے سے. میں چاروں طرف سے اس کو گھیر کر انسانوں کے ایمان لوٹنے کی کوشش کروں گا. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. شیطان نے کہا یا اللہ میں تیرے بندوں کو ایسا پھنساؤں گا اور ایسا ان کے پیچھے لگوں گا کہ کوئی تھوڑے سے رہ جائیں گے، باقی پھسل جائیں. پھر اللہ نے فرمایا تو محنت کرے گا الا عبادک منهم المخلصین، محنت تیری بھی ہوگی، میرے بندوں کی بھی ہوگی. تیرا حملہ چلے گا لیکن کسی پر جو اندر سے بھی میرا ہوگا، تیرا داؤس پہ نہیں چلے گا. تو اب شیطان محنت میں لگا ہوا ہے. شیطان کی چاہت یہ ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کے رسول کو چھوڑ دے، اپنی نفس کو خوش کرے اور مجھے خوش کرے. پھر شیطان جب یہ چاہتا ہے تو پھر انسانوں کو انما یأمرکم بالسوء، پھر شیطان انسانوں کو برائی کا حکم دیتا ہے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان سامنے آ کے انسانی صورت میں یہ کہے گا تم یہ کرو، بلکہ شیطان برائی کی صورتیں ذہن میں ڈالتا ہے. خود حدیث پاک میں آتا ہے ان الشیطان یجری، شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے. حدیث میں آتا ہے ہر انسان کے جسم میں شیطان چلا جاتا ہے جیسے انسان کے رگوں میں خون دوڑتا ہے، شیطان دوڑتا ہے، اندر داخل ہو کر دل میں غلط خیالات پیدا کرتا ہے. اب ایسے خیالات جن سے اللہ ناراض، اللہ کا رسول ناراض. پھر انسانوں پہ خوشیاں آتی ہیں، پھر انسانوں میں راحتیں آتی ہیں، پھر انسانوں میں کامیابیاں آتی ہیں. ان راحتوں کے موقع میں، خوشیوں کے موقع میں انسان سے شیطان وہ کام کرواتا ہے جس سے انسان بہت اونچی سطح سے نیچے آ جاتا ہے. پھر یہ انسان کامل مومن بندہ ہوتا ہے لیکن اوپر سے لے کر بالکل کفر کی حد پہ آ جاتا ہے. اللہ کی نافرمانی اتنی کر بیٹھتا ہے کہ بالکل ایمان کے کنارے پہ چلا جاتا ہے. بعض دفعہ انسان ایمان کے کنارے سے کفر پہ چلا جاتا ہے. تو اسی لیے آج اللہ نے ہمیں وہ تاریخ دکھائی ہے. آج 14 اگست ہے. آج سے 73 سال پیچھے چلے جائیں تو ایک ایسا دور گزر رہا تھا کہ ایمان کی بات کرنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں تھی. کفر کا دور تھا، کفر کی حکومت تھی، کفر کی طاقت تھی. تو اب کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہم ایک خطہ لینا چاہتے ہیں، ایک سرزمین کو لینا چاہتے ہیں. اس سرزمین کو لینے کا مقصد کیا تھا؟ اس سرزمین کو لینے کا مقصد کیا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ انہوں نے اس مقصد کو سامنے رکھا کہ جیسے خدا نے ہمیں مومن بنایا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، ہمیں ایک خطہ مل جائے، ایک سرزمین مل جائے، اس سرزمین پہ لا الہ الا اللہ کا قانون جاری ہو جائے. ہم کھلے طور پہ بیان کریں، کھلے طور پہ قرآن پڑھیں،
پڑھیں، کھلے طور پہ قرآن پڑھائیں، کھلے طور پہ اذانیں دیں، کھلے طور پہ ہم دین کی بات کریں، کھلے طور پہ نبی کی سنت کو عام کریں. کوئی ایسی سرزمین ہمارے پاس ہونی چاہیے. اب ایک مشن کو لے کر، ایک موضوع کو لے کر کچھ نوجوان اٹھے، کچھ مرد مجاہد اٹھے. اب انہوں نے محنت کو شروع کیا. پھر ان کی محنت پہ اور ان کی کوشش پہ ایسے نوجوان آدمی، لڑکوں میں لڑکیوں میں، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی خواہشات پہ چھری چلائی. نوجوانی کے عالم میں انسان کا یہ شوق ہوتا ہے. لڑکیاں کہتی ہم شادی میں سرخ جوڑا پہنیں، لڑکے کہتے ہیں کہ ہم بوس کی جوڑا پہنیں. اب کچھ لوگوں نے اپنی خواہشات پہ چھری چلائی اور اپنی قیمتی جوانی کو پیش کیا کہ ہم اس مقصد کے لیے اپنی جوانی کو لگانے کے لیے تیار ہیں. اس مقصد کے لیے، ایک سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے جہاں ایمان کی بات ہوگی، جہاں عدل کی بات ہوگی، جہاں اسلام کی بات ہوگی، جہاں رسول اللہ کی سنت کی بات ہوگی، جہاں ناموس رسالت کی بات ہوگی، جہاں ناموس صحابہ کی بات ہوگی، جہاں دین اسلام کی بلندی کی بات ہوگی، ہم وہ سرزمین کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے ان نوجوانوں نے، جن کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ ہے، اب انہوں نے سرخ خون کا جوڑا پہنا، سرخ کپڑوں کا جوڑا نہیں، سرخ خون کا جوڑا پہن کر وہ 6 لاکھ سے زائد بندوں نے اللہ کے نام پہ قربانی دے دی کہ تاکہ یہ سرزمین، یہ خطہ ہمارے قبضے میں آ جائے، تاکہ اسلام کو بلند کیا جائے، اسلام کا نام روشن کیا جائے، اسلام کے نام کو بلند کیا جائے، اللہ کی عبادت کو کھلے عام کیا جائے، مساجد بنائی جائیں، مدارس بنائے جائیں، اللہ کے دین کو عام کرنے کی جگہ بنائی جائے. اب 1947 میں یہ خطہ وجود میں آیا اور بڑی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا. بڑی محنت کے بعد اسلامی تاریخ میں یہ دوسرا ملک ہے جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا. اب میرے عزیزوں، دیکھنے والوں نے خواب کیا دیکھا تھا، قربانیاں دینے والوں نے قربانیاں کیا دی تھی کہ یہاں تو وہ کچھ ہو گیا جو کفر میں بھی نہیں ہوا. حاصل کرنا چاہتے تھے عدل کو عام کرنے کے لیے، ظلم عام ہو گیا. حاصل کیا تھا پاک دامنی کو عام کرنے کے لیے، زنا عام ہو گیا. حاصل تو کیا تھا سچ کو عام کرنے کے لیے، لیکن جھوٹ عام ہو گیا. حاصل تو کیا تھا ایمان کو عام کرنے کے لیے، کفر عام ہو رہا ہے. ایمانیات پہ، اسلام پہ پابندیاں ہیں. تو اب میرے عزیزوں، ہم آزاد نہیں ہیں. ہماری آزادی تو موت میں شروع ہوگی. اب کوئی بندہ دنیا میں یہاں اس سرزمین پہ زنا کرے گا، خدا کی قسم قیامت کے دن وہ نوجوان ہمارا گریبان پکڑے گے. آج کوئی بندہ جھوٹ کی عدالت قائم کرے گا، قیامت کے دن ان کے گریبان میں ان کا ہاتھ اس کا گریبان ہوگا. یہ کوئی معمولی بات سمجھی ہے؟ کتنی قربانیوں کے بعد، کتنے مجاہدے کے بعد، کتنی مشقت کے بعد یہ خطہ ہم کو ملا ہے اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کو عام کرنے کے لیے. لیکن اسی سرزمین پہ اگر اسلام کو مٹانا شروع کر دیں، سارے ہم زیادتی کرنے والے ہیں. ہم سب کی اسلام کو عام کرنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے یہ خطہ لیا گیا تھا. آج اگر کوئی مجلس ایسی لگتی ہے جس مجلس میں اللہ کی بے ادبی، اللہ کے پیارے نبی کی سنت کو کاٹا جاتا ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو نچایا جاتا ہے، موسیقی کی محفلیں لگائی جاتی ہیں، یہ سارا ان کی قربانیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. 1947 میں یہ خطہ حاصل ہوا تھا. کس دن حاصل ہوا تھا؟ 14 اگست، رمضان کا مہینہ تھا.
اس خطے کو جب وجود ملا وہ قربانیاں کیوں ہوئی؟ اس لیے قربانیاں ہوئی کہ اس جگہ پہ رسول اللہ کی عظمت کو اور ناموس رسالت اور اسلام کو بلند کیا جائے گا، لیکن اسی ملک کے اندر ہم نے اسلام کے ساتھ مذاق کیا۔ جب ہر سال 14 اگست کا مہینہ آتا ہے، ہم دیکھیں پیچھے چلے جائیں، ہم مومن بندے ہیں، ہم مسلم ہیں، تو ہم کفر والے نہیں ہیں، غیر مسلم نہیں ہیں۔ ہم نے تسلیم کیا ہے کس کو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو۔ 14.5 صدیاں پیچھے چلے جاؤ، ایک وقت آیا کائنات کی وہ ہستی جسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، کائنات کی وہ ہستی جسے احمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، کائنات کی وہ ہستی جسے مجتبیٰ کہا جاتا ہے، کائنات کی وہ ہستی جسے امام الانبیاء کہا جاتا ہے، کائنات کی وہ ہستی جسے امام الاولین والآخرین کہا جاتا ہے، کائنات کی وہ ہستی کہ جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، کائنات کی وہ ہستی جب تک وہ زمین پہ قدم نہیں رکھتا اللہ زمین پہ وحی نہیں لاتے، جب زمین پہ قدم رکھتا ہے اللہ اس زمین کی قسم اٹھاتے ہیں۔ کائنات کی وہ ہستی ہے کہ جس پہ اللہ نبوت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، کائنات کی وہ ہستی ایک ہی آئی ہے جس کو اللہ نے زمین سے اٹھایا، عرش پہ بلایا، اپنے تخت پہ بٹھایا۔ 14.5 صدیاں پیچھے چلے جاؤ، فتح مکہ ہو رہا ہے، اللہ کا گھر آزاد کیا جا رہا ہے۔ جب میرے اور آپ کے نبی مدینہ سے فتح مکہ حاصل کرنے کے لیے جب مکہ تشریف لے گئے، مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا، سرزمین قبضے میں آ گئی۔ اللہ کا نام آزادی سے لینے کے لیے، اللہ کے گھر میں آزادی سے عبادت کرنے کے لیے جب مسلمانوں کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا آ گیا اور مسلمانوں کے ہاتھ میں کعبہ کی عزت آ گئی، مسلمانوں کے قبضہ میں جب وہاں سارا مکہ آ گیا، آپ کھولو قرآن کو، کھولو حدیث کو، میرے نبی نے ناچ کیا تھا، میرے نبی نے گانا گایا تھا، میرے نبی نے لڑکیوں کو نچایا تھا، موسیقی چلائی تھی، حالانکہ گانے والے تو اس وقت بھی موجود تھے۔ فتح مکہ میں میرے نبی نے کیا کیا تھا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا وہاں اللہ کے گھر میں سجدہ ریز ہو گئے، خدایا تیرا شکر ہے اپنا گھر واپس کر دیا۔ سارے صحابہ سجدہ ریز ہو گئے، حضرت عمر کھڑے ہوئے، الیوم یوم الملحمہ، آج کافروں سے بدلہ لینے کا دل آ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کر دو اور یہ کہو الیوم یوم المرحمہ، آج ہم معاف کریں گے۔ کافروں نے تو ہمیں ستایا ہے، ہم کافروں کو معاف کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے یہ گھر ہمیں واپس کر دیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم تو آزاد نہیں ہیں، ہماری آزادی تو موت کے بعد شروع ہوگی۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے پابند ہیں، آزادی منائیں لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کی سنت کو دیکھ کر منائیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے یہ کیا تھا جو ہم کر رہے ہیں، آدھے کپڑے پہن کر ہم ناچنا شروع کر دیں۔ جس رب نے یہ ملک دیا ہے، جس رب نے یہ خطہ دیا ہے، اس کا حکم توڑ رہے ہیں، وہ راضی ہوگا؟ تو اسی لیے میرے عزیزوں، ہمارا تو یہ حق بنتا تھا ہر آنے والی 14 اگست کو ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، خدایا تیرا شکر ہے آزادی کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، اپنے اسلام پہ چل رہے ہیں، مسجدوں میں آزادی سے عبادت کر رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم قرآن کو کھول کے پڑھتے، یا اللہ اس ملک کے بنانے میں جتنے لڑکوں نے، جتنے لڑکیوں نے، جتنے بندوں نے اس ملک کے بننے میں کوشش کی ہے، اپنی جانیں لٹا دی ہیں، اپنی صلاحیت کو قربان کر دیا ہے، یا اللہ اس قرآن کا ثواب اس کو ان کو پہنچا۔ وہ تو شہید ہیں، وہ تو جامِ شہادت نوش پا چکے ہیں، لیکن ہم یہاں قرآن پڑھتے ہیں، ان کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے میرے عزیزوں، صحیح اور غلط کی پہچان سیکھو۔ ہم ہیں مسلمان،
کام وہ کریں جو شیطان والے ہیں تو اچھی بات نہیں. میں نے قرآن سے بتایا انما یامرکم بالسوء والفحشاء. یہ تو شیطان کا حکم ہے. شیطان اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع میں ہم اپنی مرضی کا کام کریں. ہماری آزادی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی. تو اسی لیے اپنے گریبان میں دیکھو اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلم. کامل مومن کامل مسلمان وہ ہے جو جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا بھائی محفوظ ہو. آج ہمارے نوجوان بھائی انہیں اللہ ہدایت نصیب فرمائے جو اپنے موٹر سائیکلوں کے سلنسر کو کھول کر پوری روڈوں میں گھوم رہے ہیں اور بڑی بڑی سیٹیاں اور تالیاں بجا رہے ہیں جس سے مسلمان عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے, بزرگوں کو تکلیف ہوتی ہے. میرے نبی نے کہا تھا ایک مسلمان کو گالی دینا کعبہ کو گرانے سے بڑا جرم ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے من آذى المسلم فقد آذانی من آذانی فقد آذان اللہ. جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا, جس نے مجھے دکھ دیا اس نے اللہ کو دکھ دیا, جس نے اللہ کو دکھ دیا اس کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے. تو آج خوشی منائیں, ضرور منائیں, لیکن شریعت کے اندر رہ کر خوشی منائیں کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے, ہمارے نبی کی سنت کیا کہتی ہے. ہم 14 اگست میں کیا کریں؟ ٹھیک ہے ہم خوشی منائیں لیکن ایسی خوشی نہ منائیں جس سے نبی کی سنت ذبح ہو جائے. ایسی خوشی نہ منائیں کہ اللہ کا عرش بھی ہل جائے. میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا جب مومن پہ خوشی آتی ہے مومن خدا کا شکر ادا کرتا ہے, جب مومن پہ غم آتا ہے اللہ کے لیے صبر کرتا ہے, اللہ دونوں حال میں اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو اسی لیے خدا کے لیے 14 اگست منائیں لیکن ایسے منائیں کہ اسلام پہ کوئی داغ نہ پڑے, کسی مسلمان کو ہماری خوشی کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. اور یہ جان اللہ نے دی ہے, یہ اللہ کی امانت ہے. جیسے پچھلی دفعہ 14 اگست میں کتنی ایسے واقعات آتے ہیں. یہ ہٹیا چوک میں 3 لڑکے یا 4 لڑکے موٹر سائیکلوں پہ گرے, ادھر ہی ختم ہو. بڑے بڑے جھنڈے لٹکائے ہوئے سپیڈ پہ جا رہے ہیں, اور سے آگے جھنڈا آ گیا, گرے اور ختم ہو. تو میرے عزیزوں یہ موٹر سائیکل چلانا, یہ جو پیٹرول ہم لگاتے ہیں یہ فضول خرچی ہے, قیامت کے دن اللہ پوچھے گا. تو اسی لیے ہم آزادی منائیں لیکن آزادی منانے کے لیے اسلام کو نہ چھوڑیں. اللہ کے نبی کی سنت کو دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی نے فتح مکہ والے دن جب مکہ کی سرزمین فتح ہوئی تھی, جب مکہ کی سرزمین پہ اسلام کا جھنڈا مسلمانوں کی آبادی جب آ گئی تھی, مسلمانوں کی حکومت آ گئی تھی, تو اللہ کے پیارے نبی نے کیا کروایا تھا. جب حضرت عمر کے دور میں روم اور فارس فتح ہو گئے تھے تو انہوں نے وہاں کیا کیا تھا؟ ناچ کیا تھا, گانا کیا تھا, یا سلنسر بجائے تھے, سیٹیاں تالیاں بجائی تھی, یا اللہ کا شکر ادا کیا تھا. تو میرے عزیزوں جو کام ہم کر رہے ہیں ان کاموں سے تو ان لوگوں کو تکلیف ہوگی جنہوں نے جام شہادت نوش کی اس ملک کے بلنے میں.